دین غلبے کا نام ہے، وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اولہن نقدن، یعنی جب ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹے گی ہاتھ سے چھوٹے گی اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے۔ آخر ہم بھی مسلمان ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ نہیں کر رہے تو پھر بھی مسلمان ہیں، یہ نہیں کر رہے پھر بھی مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں ہم تو روزانہ قرآن تو پڑھتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ کیا حد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بتائی، فرمایا اولہن نقدن الحکم، جو پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹے گی وہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے۔ جس دھرتی پہ قانون غیر اللہ کا آ جائے سمجھ لیجئے اسلام کی کڑی ٹوٹ گئی ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں کفر ہوتا ہے۔ لہذا جتنا آپ اسلام سے دور ہوتے جاؤ گے اتنی اس کی جگہ کفر لیتا جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں اسلام کی جگہ کفر نے لی ہوئی ہو اور اسلام مسلمانوں کو پھر غلبہ ہو جائے؟ یہ ممکن کیسے؟ لہذا سن لیجئے، اولہن نقدن الحکم، جب قانون غیر اللہ کا آ گیا تو اسلام کی کڑیاں ٹوٹنی شروع ہو گئی۔ وآخرہن، ٹوٹتے 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 ہم کہاں آ کے رکے؟ فرمایا وآخرہن نقدن، اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، آخری باٹم لائن، دین کی آخری کڑی وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اگر 5 وقت ہمارے تصورات کیسے ہیں، جو 5 وقت آج کل نماز پڑھتا ہے ہم اس کو بہترین مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ادنا ترین مسلمان ہے۔ اگر اس سے نیچے چلا گیا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام کی باٹم لائن 5 وقت کی نماز ہے کہ آپ اللہ کو اس بات کا ثبوت دیں کہ اللہ میں تیری عبودیت کے دائرے میں موجود ہوں، 5 وقت حاضری تو لگوائیں۔ اور جس کی حاضری لگنا ہی بند ہو گئی اس کا تو نام ہی رجسٹر سے خارج ہو گیا۔ لہذا دین کیا ہے؟ وہ نماز سے اوپر اللہ کا قانون پوری سرزمین پر نافذ کر دینے کا نام دین ہے۔ نماز سے لے کر پوری دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ کر دینے کا نام دین ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کس کے ذمے ہے؟ یہ حکمرانوں کے ذمے ہے؟ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ کوئی شخص اس ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتا کہ میرے ذمے نہیں ہے، ہر شخص کے ذمے ہے۔ آج کل تو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم دین کے تصورات ہی ختم ہو گئے۔ وہ کہتا ہے مسلمان تو ہوں لیکن میں اتنا پریکٹسنگ نہیں ہوں۔ وہ مسلمان کون سا ہوتا ہے جو پریکٹسنگ نہیں ہوتا؟ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جد و جہد کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، وہ اللہ پر توکل کر کے پوری زندگی گزارتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو دین کبھی غالب نہیں ہوتا، اور دین غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کرنا، یہ کام اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے۔ مسلمانوں کو صرف دین سے جڑنا ہے۔ اگر دین سے جڑیں گے غلبہ واپس آئے گا۔ تم اپنے اپنے کاروبار میں الجھ جاؤ اور تم نے اپنی اپنی کاشتکاری اور اپنی اپنا جو فصل اور جھاڑ اور زمین دارہ ہے اسی پہ خوش ہو جاؤ، کیا مطلب؟ لوگوں کا فوکس چینج ہو گیا، فوکس دین نہیں رہا، آپ کی پہلی ترجیح اللہ کا دین نہیں رہا۔ آپ نے کیا کیا؟ میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے دین کو کیا فائدہ ہے آپ کی نماز سے؟ نماز تو مغرب میں بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز ہندوستان میں بھی پڑھی جا رہی تھی۔ اگر نماز ہی پڑھنی تھی، روزے ہی رکھنے تھے، تو کون سا ملک ہے جو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے روکتا ہے؟ یہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو ہم وہاں بیٹھ کے اتنے خوش ہوا کرتے تھے کہ ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہو، جب وہاں پہ فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق ہوا کریں گے۔ اس لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ بس تم اپنی نماز پڑھو، اپنے روزے رکھو، اور جو پولیٹیکل اسلام ہے، جو اسلام کا سیاسی رخ ہے، جو اسلام کی سیاسی جہت ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، جمہوریت کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ یہاں پہ جیسا قانون چل رہا ہے بس ویسا چلنے دے۔ جہاں اللہ کا قانون نہیں ہے، جہاں
دین اسلام نہیں ہے وہاں کفر ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے حالات ایسے ہو جائیں اے مسلمانوں, تم غلبے کی بات کرتے ہو, دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہو, نفاذ اسلام کی بات کرتے ہو, جب تمہارے حالات ایسے ہو جائیں کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد, اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا وہ تم نے ترک کر دیا. کسی کا یہ مطمع نظر ہے اب اللہ کے دین کو قائم کرنا, یہ کسی کا مطمع نظر نہیں. خاطر جمع رکھیے, یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ طالبان تو ایک نقطہ آغاز ہے. یہ جو حالات بن رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اب کی بات ہے یا 10 سال کی یا 5 سال کی, کب ہوگا کب نہیں ہوگا. حالات امام مہدی کے بن رہے ہیں اور وہ اصل امتحان ہونا ہے, وہ خوشی کی بات نہیں ہے, وہ آزمائش کی گھڑی ہے. اور امام مہدی نے جب بیعت لینی ہے نا تو اس نے جہاد پر بیعت لینی ہے, جس کا معنی قتال ہے. جہاد کی وہ آخری کڑی قتال پر بیعت لینی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے نا تو لوگ 3 حصوں میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں. ایک حصہ وہ جنہوں نے امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے اور پرسکون زندگی گزارنے والے, وہ جہاد پر بیعت کر کے کیسے تسلیم کریں گے. قتال پر بیعت کرنی ہے, ان کے پاس 1000 دلیلیں ہوں گی, جیسے آج ہمارے پاس طالبان کے خلاف 1000 دلیلیں موجود ہیں. لہذا جہاد اور قتال پر بیعت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حصہ تو جس نے بیعت ہی نہیں کرنی, انہوں نے ماننا ہی نہیں, فرمایا ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا. لہذا یہ تو ویسے ہی گئے نام کے مسلمان ہیں. باقی جو 2 حصے رہ گئے فرمایا ان میں سے آدھے یعنی تیسرا حصہ ٹوٹل میں سے وہ شہید ہو جائے گا اس جدوجہد کے اندر, اس قتال کے اندر. اور فرمایا وہ روئے زمین کے بہترین شہید ہوں گے, اور جو بچ جائیں گے ان کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہوگا. اور ان کے ایمان کی سطح یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ایمان کو پھر کوئی آزمائش اس کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, آج موقع اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ہم نے مر جانا ہے, راستے میں موت آ جانی ہے, یا شہادت ہمارے قسمت اور نصیب میں لکھی ہے, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف ہمارے ذمہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسی وقت ہر لمحے ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بناتے ہیں کہ نہیں. اگر آج ہم اللہ کے دین کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیں تو انشاءاللہ غلبہ دین کا آغاز آج سے شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.